السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے لاہور میں کل بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مزید جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے قومی سلامتی اس کی میٹنگ یا اے پی سی کی اگر ضرورت ہے تو حکومت کو وہ کروانی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر کل جو ہیئرنگ ہوئی کورٹ کے اندر تب سے لے کے ابھی تک ابہام ہے۔ بات کریں گے کہ ابہام کیوں کر پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آج صبح آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انٹائر ایئر فیملی جو ہے وہ سوگوار فیملی کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں شریک ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے سبا سالار کی جو والدہ کا انتقال، اور آج آپ نے دیکھا کہ سارا دن سارے ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے اس موقع کے اوپر جو ہے تعزیت کی جا رہی ہے سوگوار فیملی کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم بھی ان کے اس غم میں شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان لوگوں کو الواحقین جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ سم آمین۔ حسن ایوب صاحب، آپ دیکھیے خوش نصیب خاتون ہے جی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ملا ان کو، اس لیے کہ دیکھیں یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر دنیا سے جانا ہے تو رمضان مبارک، اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ علیل تھی، کچھ عرصے سے ایج ان کی ظاہری بات ہے وہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ ان کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بلانگ کرتی تھی، لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ان کو جو آرمی چیف کے بیجز لگے وہ ان کی والدہ نے لگائے، اور جب بیجز لگا رہے تھے تو وہ دعائیں دے رہی تھیں، تو آرمی چیف کو اپنی والدہ کی دعائیں حاصل تھیں، اور یہ ایک خوش نصیبی ہے ان کی کہ ان کے جو بیجز تھے آرمی چیف کے جو 4 اسٹار جنرل کے، وہ ان کی والدہ کے ہاتھوں لگے تھے جی۔ ناظرین، والدین آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، والدین کا سایہ جو ہے وہ برکتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے 2022 میں میرے والدین کا یکے بعد دیگرے 8-9 مہینے وقفے کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ تب سے لے کے آج تک تب انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں موجود تھے، اور جب سے قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمان کی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے تب سے لے کے آنورڈ جو مقصد تھا اس کمیٹی کی میٹنگ کا وہ حاصل نہیں ہو سکا، یہی پتہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے جب ایک بیان آیا، اعلانیہ آیا، اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں، جس میں اے این پی تھی، جس میں جے یو آئی ایف تھی، ان کی طرف سے علیحدہ اعلامیے جو ہے سامنے آ گئے۔ اب جو ہے اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لاہور کے اندر موجود تھے، کہ کوشش کی جانی چاہیے موجودہ حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے تاکید کی ہے کہ آئندہ جو کمیٹی اس میٹنگ کا اجلاس ہو یا اے پی سی جو بھی ہو، اس کے اندر کوشش کریں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کا حصہ بنیں۔ کیا فرمایا انہوں نے، سنی۔ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ پھر سے 1 مہینہ کے بعد صحیح تو ایک بار پھر کوشش کرے کہ اس قسم کا میٹنگ بلایا جائے یا ایک اسمالر میٹنگ بلایا جائے، اور حکومت کو پورا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو قائل کیا جائے کہ جہاں تک ملک کے دفاع کی بات ہے، جہاں تک بین الاقوامی قوتوں کی پاکستان کے خلاف سازش کی بات ہے، جہاں تک پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے کی بات ہے، تو وہاں سارے سیاسی جماعتوں کو اپنا ذاتی مسائل کو بھول کے ایک یکجہتی پیدا کر کے
मिल के अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त दहशतगर्दी जिस अंदाज से हमने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान तवातर से वाकयात हुए हैं, उनको सामने रखें। बड़ी अशद ज़रूरत है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उनके दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हो। सियासत होती रहेगी, इख्तलाफात भी हैं, पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बाहर लड़ाई होती रहेगी, लेकिन ये वो वाहिद मसला है जब क्योंकि कौमी सलामती का इशू है। तो इस इशू के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है आज तमाम अखबारात के अंदर छपा भी है, वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर इसके ऊपर हमें सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। क्या कहेंगे? नहीं, पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, कईयों ने डिस ऑन कर दिया जॉइंट कम्युनिके या स्टेटमेंट को, और कुछ जो है उनको बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं है। तो अगर आपने कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो पहले मैंने अर्ज की थी कि तमाम पार्टियों के हेड्स जो हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके साथ फर्दन बातचीत की जाए। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज से बात की जाए कि क्या एजेंडा होगा, ये बातें होंगी, इस पर बातचीत होगी और इसके ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगी। क्योंकि ये कोई मजाक तो है नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का खून बह रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, और कोई वक्त ऐसा नहीं जाता कि कुछ न कुछ खराब खबर ना मिले। तो इसका ये ट्रेंड रुकना चाहिए और हमें अपना तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और इसमें क्या हर्ज क्या है कि अगर फलां को बुला लो, फलां को ना बुला लो, क्या आपको क्या राइट है? या आप मुल्क के मामला से खेल रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं? अगर उनको बुला लेते तो क्या था, उनकी मुलाकात करा देते तो क्या था, लेकिन आपका इरादा ही खराब या फतूर कि हम तो ठीक हैं बाकी सब खराब है। तो दिस एटीट्यूड हैज़ नॉट हेल्प। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी वजह से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, वो भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जनाब आप दोबारा बैठें और सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो फिर आपको इस पर संजीदा होने की ज़रूरत है। और मैं फिर कहूँगा, पहले आप एक इनफॉर्मल लेवल पर इत्तेफाक राय करें नुकात पर, फिर उसके बाद आम जलसे में बातचीत की जाए। हसन, व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि फिर कोई इसके ऊपर ना कोई सियासतबाजी होनी चाहिए, ना इसके ऊपर कोई बयानबाजी होनी चाहिए। बदकिस्मती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले उसके अंदर ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जब हमें मिलने दे, हमने कोई गाइडेंस लेनी है, अपने बानी से मुलाकात ना हो सकी। उसके बाद वो जमातें जो इस कमेटी का हिस्सा थी, ख़ासतौर पर ANP और जमीयत उलमा इस्लाम, वो बाहर आकर उन्होंने अपने एलामिया इशू कर दिया और उन्होंने एक तासुर ये दिया कि जो कुछ ये गवर्नमेंट का एलामिया है हम इससे मुतफिक नहीं, अगर आपकी नज़र से गुजरे होंगे। सो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये एक मुनासिब मशवरा है कि एक दोबारा से कमेटी बुला ली जाए, अहम इशू है। तो क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी को कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई किसी कंसर्न खदशात, कोई वजह नहीं बनती कि ना आप करें, तो दोबारा बुला लें। देखिए, APC तो बुलाई जा सकती है, कमेटी तो ऑलरेडी उसने तो बैठ चुकी है ना, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती। उसमें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो इसमें आ सकेंगे। अगर APC की बात करें तो APC के अंदर वो लोग भी आ सकते हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं हैं। रहा सवाल जो है वो एक खास मखसूस लीडर का जो कि जेल में है, उनकी पेरोल अप्लाई करें PTI वाले, और पेरोल अप्लाई करने के बाद फिर देखें जी पेरोल अप्लाई की नहीं है और डिमांड कर रहे हैं पेरोल पर रिहाई कर दें। एक पूरी दर्जनों वकील हैं जी, उस जमात में दर्जनों वकील हैं जो आजकल अफेयर सारे वो देख रहे हैं, आज तक उन्होंने पेरोल ही अप्लाई नहीं किया हुआ, और हुकूमत पर तनकीद की जाती है जी कि आपने पेरोल पर जो है वो रिहाई नहीं की। आप देख रहे हैं कितने बयान सुन चुके हैं आप भी। अच्छा, ये बात भी करते हैं। अब देखिए, कौमी सलामती का मामला बड़ा अहम है, इस पर बाकी सियासत नहीं होनी चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि APC हो या पार्लियामानी कमेटी हो, उस इजलास में पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हुए शरीक हो, इस ज़हनियत के साथ ना हो कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नहीं, ये ज़हनियत नहीं होनी चाहिए। कोई भी सियासी आपका ज़हन होना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो हम हैं। किसी को ये ना इख्तियार है ना ये हक हासिल है, लेकिन उनकी जो डिमांड ये थी कि हमें एक छोटी सी मीटिंग करने दें अर्ली मॉर्निंग,
میرے خیال میں وہ ملا اس دن فیصل 2 واڈا صاحب میٹنگ ہو رہی ہیں ہر ویک میں اب تو. ہاں نہیں وہ تو ہو رہی ہیں, وہ تو آ گیا کل فیصلہ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دن اگر اتمام حجت کر لیتے. ٹیوزڈے تھا نا, ہاں ٹیوزڈے تھا, ٹیوزڈے کو ملاقات ان کی ہوئی تھی تقریباً 2-3 بجے, اور چوہدری صاحب نے پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی جو ملاقات کر رہی ہیں تو صبح ملاقات کروا دیتے. تو کیا, تو وہ ٹھیک بات کی تھی چوہدری صاحب نے, تاکہ ان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ رہتا. شریک انہوں نے پھر بھی نہیں ہونا, اور میرے خیال کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں شرکت کریں. تو عمران خان صاحب تو پارلیمان کمیٹی میں شریک نہیں ہو سکتے. انیشلی وہ تو ظاہر ہے اس کے جو بھی قانونی وہ جو ہیں, اور دوسرا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے, تو یا تو اس آرڈر کو سیٹیسفائڈ کرایا جائے اور پھر عمران خان صاحح کو جو لانے کے حوالے سے کر دیں, تو وہ کافی لمبا ٹائم لگ جائے. بات ہو رہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمان کی ہے اس کا تو اجلاس ہو گیا ہے, اس کے منٹس بھی تیار ہو گئے ہیں. اس کے اوپر جو بھی چلیں ANP یا JUF کے کوئی اعتراضات ہیں تو وہ ایک APC کر کے وہ دور کیے جا سکتے ہیں. بیرسٹر عقیل جو اسٹیٹ منسٹر ہیں لا کے, وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت کچھ ارادہ رکھتی ہے شاید آفٹر عید APC بھی کال کر لی جائے. سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد ان اینی کیس موسٹ لائکلی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ APC بلائیں گے, دعوت سب لیڈرز کو دیں گے, تاکہ ایک کلیکٹیو ریزالو اور ود دی اسٹیمپ آف اپروول آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے APC کے پلیٹ فارم سے یہ چیز جانی چاہیے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر APC فرض کرے بلاتی ہے, ساری مسئلہ مقصد جو سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہونا نا اس ایشو کے اوپر, تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, ہم چلے جائیں گے. APC حکومت بلائے یا اپوزیشن بلائے, سب کا بیٹھنا, سب کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ضرور ہے, اور اس میں ہے کہ ٹیررزم کے جو دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانی ہے یا اس کو ختم کرنا ہے جڑ سے, تو بالکل اس پہ ہم متحد ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی APC اگر پہلے ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ اس میں جا کے بیٹھ جائے, اور وہاں ظاہر سب کا بیٹھنا ہی مقصود ہے, وہ APC گورنمنٹ بلائیے, تحریک انصاف بلائیے, ہمیں کوئی امر مانے نہیں ہے اس میں کہ ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں. کوئی امر مانے نہیں ہے کہ حکومت بلائے APC یا اپوزیشن بلائے, تو ساری سیاسی جماعتوں کو اس میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر درخواست آتی ہے پے رول کے اوپر رہائی کی, جو حسن بات کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے. پے رول پر لانے کا سوچے گی آپ کی حکومت عمران خان کو؟ اگر یہ اس قسم کی درخواست دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم سے یا حکومت سے, تو بہرحال حکومت اس کے اوپر غور کرے گی. میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا حسن, اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے نا, ایونچولی دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بک اسٹاپس ایٹ دا, جو ہے نا وہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا اس کے سر کے اوپر آ کر رکتا ہے. ذمہ داری اس کی ہے کہ اس معاملے کی ظاہر ہے پالیسی تو انہوں نے ڈرائیو کرنی ہے, اور اس معاملے کو لے کے جو ہے نواز شریف صاحب کی مسنگ ہو گئی, چلیں وہ پارٹی ان کی ٹھیک ہے, اچھا وہ آپ نے بتایا. اس کے بعد پھر انٹیریئر منسٹر کی غیر موجودگی, اس کے اوپر بہت زیادہ ہی از آلسو ناٹ ویل, وہ کافی زیادہ اس کے اوپر بھی معاملات ہوتے ہیں. وہ تو کافی زیادہ کام خراب ہے ان کا. ہاں, کس کا صحت خراب ہے ان کی. اللہ خیر کرے. جو تقریباً 23 دن جو چوہدری صاحب خبر دے رہے تھے کہ وہاں سے UAE سے آتے ہوئے جہاز میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کو جاننے والا ٹریول کر رہا تھا, تو وہ 23 دن ہاسپٹلائز رہے جی UAE میں. اور یہاں پر بھی جب وہ آئے ہیں تو یہاں پر بھی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کا کوئی سٹمک کا ایشو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ پرابلمز ان کو ہیں, کافی سویر چل رہے ہیں. طلال چودھری صاحب ویسے مجھے وہ پورا کر رہے تھے کہ میری بات بھی ہوئی ہے, میں لاہور میں ملاقات ہوئی ہے ان سے, ہی از فائن یہ وہ, لیکن لگ نہیں رہی ان کی صحت کو ٹھیک. ہی از ناٹ بیک ان ایکشن, نظر نہیں آئے ابھی تک, وہ ریکور نہیں ہو پا رہے. محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل صحیح, چلیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت یاب کرے. اچھا تو غلام حسین صاحب, جب APC کی بات ہوتی ہے, بیرسٹر عقیل ینگ پارلیمنٹیرین ہیں, بڑی اچھی مناسب بات کر رہے ہیں کہ مقصد جب سانجا ہے, اکٹھا ہے, تو اس کے لیے اپوزیشن اگر بلاتی ہے APC یا حکومت بلاتی ہے تو کسی سائڈ پہ بھی پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھ سکتی ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک طرف کچھ بیان دیتے ہیں حکومت والے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہلکا سا وہ رگڑا بھی لگا دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے کافی ماہر ہیں, تو انہوں نے ایک بیان اس حوالے سے دے دیا. اب وہ بیان سامنے رکھے تو PTI والے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. وہ بالکل ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو قوتیں جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور جو قوتیں اس دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں,
اور جو قوتیں پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. سر پی ٹی آئی کو اب دہشت گردوں سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. نہیں, یہ ان کو دہشت گردوں سے جوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے, لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے زیر اثر وہ ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں یا وہ ایسا موقف اختیار کیے ہوئے. رانا صاحب یہ کی کہہ رہے ہیں ویسے میں وہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات پاکستان تحریک انصاف کی جو حرکتیں ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ حکومت کافی زیادہ وہ شاکی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس کی یرغمالی کا جب واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ ان کے جو حمایت یافتہ کچھ اکاؤنٹس ہیں اور وچ رنز انٹو ڈزنز اینڈ ہنڈریڈز کہ وہ بھی جو ہے وہ بی ایل اے کا جو بیانیہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بد اعتمادی ہے سیاسی سطح کے اوپر بد اعتمادی, یہ ہمارے سیاستدان بدقسمتی سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ملک دشمنی کا یہ الزام ماضی کے اندر بھی لگتا رہا. چلے ماضی میں نہیں جاتے, تو یہ جو بد اعتمادی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو واحد حل وہ تو ایک ہی ہے کہ یہ مل بیٹھیں, اکراس دا ٹیبل بیٹھیں, حکومت کو جو اعتراضات ہیں کنسرنز ہیں اپوزیشن کے حوالے سے وہ ان کے سامنے رکھیں. حسن, یہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے, یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو ٹھنڈا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی رائے میں کیا اقدامات ہیں جو حکومت اٹھائے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا مطلب تھوڑی سی پانی ڈالا جا سکے؟ پانی عمران خان صاحب ڈالنا ہے, حکومت نہیں ڈالنا. عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ ویسے تو ہر قسم کی جو ہے نا ٹویٹس کر رہا ہوتا ہے, اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک جو افسوس کا اظہار نہیں مذمت کریں اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں بی ایل اے کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, اور ان کو جو ہے وہ دہشت گردی قانون کے مطابق جو ہے نا وہ سزا دینے کا مطالبہ کریں. اس پر جناب میں بھی ان کے اس بات کو اس عمل کو میں اپریشیٹ کروں گا. جیسے آج تک ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا. ایک جنرل بات ہے نا, ابھی ایک آپ وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک بات کر کے لکھتے, وہ آج تک کوشچن ان سے ہوا انہوں نے جواب نہیں دیا, کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ابھی تو کیس کے اوپر 190 ملین پہ بات کریں. تو اپنی کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں عمران خان صاحب سے اسرائیل کی مذمت کا کہا ہے, اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے وہ, اور کوشچن کو ویل لیفٹ کر رہے ہیں. کس ایشو پہ اوپر؟ یہ جیل کے اندر ابھی کی بات ہے, یہ اسی سال کی بات کر رہا ہوں. ان سے کوشچن کیا, 2 صحافیوں نے سوال کیا, بار 2 مرتبہ سوال ہوا, دونوں مرتبہ انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو پاکستان مخالف جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی مذمت شروع کر دیں, عملی طور پر نظر آ جائے. آپ اپنے آپ کو برا ضرور کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری حکومت کو بھی برا کہیں, اسٹیبلشمنٹ کو برا کہیں, لیکن جو یہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو آواز اٹھائیں نا. وہ بھی برے ہیں, 100 ٹویٹس ان کے لیے کریں, 2 ٹویٹس ان کے خلاف کرتے ہیں, اسرائیل کے خلاف اور بی ایل اے کے خلاف اور انڈیا کے خلاف. میں خوش ہو جاؤں گا. تو کچھ کرنے کے اقدامات تو عمران خان صاحب کے کرنے کے ہیں جی, اگر کریں تو. چلیں, یہ سارا معاملہ ہے. اب اس کے بعد ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں یہ جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے تعلقات کے حوالے سے کہ یہ بات کہاں تک آگے بڑھے گی, ایک دوسرے کے کنسرنز جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کیا وہ ایڈریس ہو پائیں گے, اور یہ جو کچھ تحریری چیزیں مانگ رہی ہے جے یو آئی ایف پاکستان تحریک انصاف سے کہ جب تک یہ ہمارے جو بھی ہمارے کنسرنز ہیں سوالات ہیں اس کے جواب نہیں ملتے ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے, تو یہ شاید معاملہ آگے نہ بڑھے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے جو پچھلی سٹوری ہماری تھی کہ یہ جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر کہ جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومتی بیانیے کے ساتھ نہیں ہے, وہ مختلف ایشوز کے اوپر جس طرح حسن بات کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین کے معاملے کے اوپر بانی پی ٹی آئی وہ نہیں کر رہے, اس کو کنڈیم کر رہے, لیکن ان کے کچھ ٹویٹس ہیں وہ چلیں ہم دکھا نہیں سکتے. اسرائیل کو کچھ اویلیبل ہیں, بڑا نہیں ویسے اس کو چھوڑیں, وہ لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس کا واحد حل تو ایک ہی ہے کہ ساری پارٹیز بیٹھ جائیں فیس ٹو فیس اے پی سی میں, جس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں,
اور فیصل واڈا صاحب نے ٹھیک بات کی تھی کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے 1 گھنٹہ بھی سیاست کی ہوئی ہے اس کے نمائندے کو بھی بلائیں, اس کا فیڈ بیک لیں, اس کی رائے لیں, اور رائے لینے کے بعد ایک جوائنٹ کمیونٹی کے ایشو ہو جائے. آرمی پبلک سکول کے بعد سارے سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے سگنیچر لیے گئے تھے, ان کی جو ہے رائے لے کے اس کے اوپر متفقہ طور پر آگے جو ہے بڑھا گیا تھا. اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ کنسرن ہے کہ جی حکومت پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کا بیانیہ لیتے ہیں, آپ BLA کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ جو حکومتی سٹینس ہے اوور آن اسرائیل اس کے لیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, اور ظاہر ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کے اپنے ظاہر ان کی اپنی شکایتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو حل APC کی شکل میں نکالا جا سکتا ہے نا. قومی سلامتی کمیٹی کا تو اجلاس ہو گیا پارلیمان کی, اب APC رہ گئی ہے, تو واحد حل آپ کو لگ رہا ہے کہ APC ہی ہے؟ نہیں تو APC میں ابھی کیا رکاوٹ ہے؟ میں تو ایک ہی کہہ رہا ہوں, 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو کہ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور کس کا کیا رول ہے, وہ اس پر فوکس کرو. اور اس کے لیے پہلے تجاویز کو بھی, یار میں کوئی مطلب کوئی ایسی UN کی بھی ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے متحارب ملک جو ہے, دوسری بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں, بالآخر کسی نہ کسی کنسنسس پر آ کے ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہمارا ملک ہے, آپ کسی کو دہشت گرد بنا کے کبھی, اور بھائی KP کی حکومت ہے جس نے وہاں آج بھی ایک کرفیو ختم کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں حالات کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں. تو آپ ان کو بھی شامل کر لیں گے تو کیا حرج کیا ہے؟ اور اپنے لوگوں کو رعایتیں دینے میں آپ کو بخل. جی صاحب کمپلیٹ کر لیں. بھائی APC ہونی چاہیے, لیکن ہونی چاہیے کامیاب. اس طرح کی نہ کریں ہیپا-ہیزرڈ, 1 دن کے نوٹس پر آپ کرتے ہیں, پھر کوئی آیا کوئی نہیں آیا, جو آئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, جو نہیں آئے وہ تو ویسے ہی اس میں شامل نہیں ہوئے. پھر وہ چیف منسٹر نے باتیں وہاں کچھ کی ہیں, آپ نے باہر آ کے کچھ اور کہہ دیا, انہوں نے اپنا موقف اور دے دیا. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ اتفاق رائے کی بجائے اس میں نفاق کے بیج بوئے گئے ہیں. دس آئی ڈو ناٹ اپروو آف. میں دوبارہ کہوں گا, پہلے اتفاق رائے کے اوپر پوائنٹس بنائے جائیں اور پھر وہاں متفقہ اور لمبا چوڑا اجلاس 1 دن کریں, 2 دن کریں, 4 دن کریں, تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. کمپریہنسو پلان جو ہے وہ پاس کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. میں آپ کو جب شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ساری سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں, اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. آئی مین دیر از نو پوائنٹ in weeping over spilled milk. That's gone. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے, اور جن کو پاکستان سے محبت ہے, جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں, وہاں سب بیٹھے. ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے. میں تمہیں ساتھ سے جو ابھی باتیں کی جو صاحب نے, میں مطلب ان پرنسپل جو صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ہاں جی, اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں باقی بات بتاتا ہوں. آپ نے سنایا, ہم نے آپ کو سنایا جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر بٹھایا کیوں نہیں؟ میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں. اب جب آپ کو نظر آ گیا چلیں PTI کا بہانہ تھا وٹ ایور, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم ملاقات کروائیں, ملاقات نہیں ہوئی, وہ نہیں آئے. ظاہر ایک اپوزیشن 2 پہیے ہوتے ہیں نا, ایک اپوزیشن حکومت ہے, اپوزیشن وہاں سے نکل گئی. جب اپوزیشن نکل گئی چلیں CM KP صاحب آ گئے, JUIF تھی نا, JUIF آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے ایک اعلامیہ نکالا جس کے اوپر کسی بندے کا سائن ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ریزولوشن ہوتی ہے جس کا کوئی وہ سر پیر نہیں ہوتے, اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کوئی پابندی نہیں ہوتی, بائنڈنگ نہیں ہوتی, پھر بھی اخلاقی طور پر جو چیز ہے ہونے چاہیے تھے جی, تھوڑی سائن ہوتے ہیں لیکن سائن نہیں ہوئے. اچھا میں کہتا ہوں کہ APC نام دے دیں
راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہہ دیں یا کچھ ان کیمرہ اجلاس کہہ دیں سیاستدانوں کا, کچھ بھی نام دے دیں اس کو, ان کیمرہ رکھ لیں. بشک کوئی ہمیں نہیں چاہیے کہ جناب فلاں نے فلاں بات کی, فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ پوائنٹس کو نہیں کی, ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا. ہمیں تو چاہیے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو عسکری جو فورسز ہیں ان کے پیچھے ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا سارا کا سارا سپورٹ ان کو پرووائڈ کر دیں. دس واٹ وی نیڈ, تاکہ وہ ان کے ساتھ لڑیں دہشت گردوں کے خلاف, ان کو ماریں, ان کو پکڑیں اور قیام امن یقینی بنائیں. ہماری تو خواہش یہ ہے, بینگ اے سٹیزن آپ کی بھی ہے اور پورے 25 کروڑ عوام بھی یہ چاہتے ہیں. جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اب وہ اس لیے تھوڑا کامیاب ہوا تھا جب ساری چیزیں چلی تھیں کہ ساری سیاسی جو قوتیں ہیں وہ پیچھے کھڑی ہو گئی. آپ ادھر ایک کمیٹی کا اجلاس کرواتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کے اپنے لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے بعد آ کے اپنے الگ الگ اعلامیے دینا شروع کر دیں, تو پھر اس کا ذمہ داری کس کے ساتھ ڈالیں گے؟ اس کی ذمہ داری جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی قیادت کے اوپر ہے, کیونکہ عسکری قیادت نے تو ان کو بریفنگز دینی تھی. جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلایا تھا پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر. تو یہ بیسیکلی فیصلہ تو یقینی طور پر عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد ہی ہوا تھا, لیکن جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے تھے, میں نے کہا میں پرنسپل چوہدری صاحب سے ایگری کرتا ہوں, ہیسٹ میں ہوا ہے کام, تھوڑا سا کام جلد بازی میں کر گئے ہیں. پہلے تھوڑا سا کنسنسس اپنا جو ہے نا ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو جائے اور پھر اس میں جو نیٹی گریٹیز میں آپ جائیں, یعنی مجموعی مین پوائنٹس کے اوپر اگر 2-3 مین پوائنٹس کے اوپر اتفاق کر کے سب کو بٹھا لیں, پھر باقی کچھ چیزیں ماننی ہے جس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے بڑھائیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے ہمیں جلدی کرنا ہے, ہمیں اس پر زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے. آگے کافی دہشت گردی ہو چکی ہے, اور دوبارہ انسار اٹھا لیا تو پھر مسائل ہوں گے. میں نے خود بلاسٹ کور کیے میں خاور گمن صاحب, مطلب جہاں پر انسان کی جو باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ خون کے جو لوتھڑے ہیں گوشت کے وہ چھت پر لگے ہوئے ہیں اور بیرنگ لگے ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر سوراخ ہوئے ہیں, وہ چیزیں میں نے کور کی ہیں. اللہ معافی بڑے بیڈ ویژولز تھے وہ دیکھنے والے. جو چوہدری صاحب نے بھی بات جس کی طرف اشارہ کیا نا, اب میں وہ دیکھ رہا تھا ملالہ صاحبہ جو پتہ نہیں وہ سپورٹ میں آ گئی ہے. کمال ہے, وہ خاتون عجیب بات کر بی ایل اے کی اس نے مذمت کی نہیں. اچھا سنیں تو صحیح, جناب اس کی اب کچھ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, اب وہ ہماری جو اندرونی چپکلش ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے پروگرام میں ان کے موڈ میں ہے. تو اگر ہم اپنے اندرونی معاملات کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ساری سیاسی قوتیں مل بیٹھ کے اس کا حل نہیں نکالیں گی, وہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو خدا نخواستہ اگر بلوچستان کے اندر حالات جس طرح ہیں جس طرح ہوئے اگر ان کو حل نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے دنیا جو آپ کے باہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو ملالہ صاحبہ کا تو ویسے میں بھی حیران تھا, میرے لیے بھی مطلب تعجب ہے اس خاتون کو یہاں سے جس طریقے سے ریسکیو کیا, جو 8 دن میں جیسے اس کو یہاں پر لے کر ابھی واپس جب آئی ہے وہ تو اسٹیٹ گیسٹ بنایا تھا, اس کو سب عزت اور تکریم بھی دی گئی. میں وہ بات کر رہا ہوں جس طریقے سے زخمی تھی, زندگی موت کی کشمکش تھی, اس کو ہیلی کاپٹر سے لے کر آئے راولپنڈی, یہاں اس کو ٹریٹمنٹ کیا, باہر لے کے گئے, وہاں پر اس کو آکسفورڈ میں ایڈمیشن مل گیا, سب کچھ ہوا. اور لیکن آج پاکستان کے ہی بیسیکلی مفاد کے برعکس بات کرنے والے پھر آج دنیا کی ان چیزوں میں آ گئی نا, وہ بھی بیسیکلی وہ خاتون اس طرح ہو چکی ہے کہ وہی اب ہماری نہیں رہی. وہ پاکستان کا نام ہے, پاکستان کا نام ضرور ہے, لیکن وہ انٹرسٹ اور پتہ نہیں کن کو سیف گارڈ کرنا چاہ رہی ہے, میں سمجھ نہیں. دیکھیں دہشت گردی اتنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, کیوں نہیں بات کی اس نے آج تک؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, یہ بلوچستان والا انسیڈنٹ زیادہ بڑا تھا, لوگ سوال کر رہے ہیں. ہاں یہ سوال بنتا ہے یہ کرنا. چلیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جس وقت کیا حکومت خاص طور پر اپوزیشن جو الائنس ہے اور اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں دو, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام, کیا معاملات آگے بڑھیں گے؟ سینٹر جو مرتضیٰ صاحب ہیں وہ کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. موقف تسلیم کیا جائے گا تو ہم آگے اکٹھے بڑھ پائیں گے, اور اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ کی باتیں جو ہے وہ درست ہیں, ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ اس میں بھی ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ جو باتیں جو ہے وہ ہم پہلے کسی کے ساتھ چلنے سے تو اس کو تحریری شکل میں لے آئیں تاکہ کل کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کلیئرٹی ہم کو چاہیے ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ اس کا کیا کردار تھا, وہ بھی جو ہے نا ہم چاہیں گے تاکہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں مناسب کہ کسی سیاسی تقریب میں
مختلف پارٹیاں آئیں اور وہ اگر آپ نہیں کہتے تو کوئی اور پارٹی جو ہے نا وہ ہم پہ اس حوالے سے کوئی بات کرے گی. جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہم نے معاملات کرنے ہیں وہ ان رائٹنگ ہوں گے تاکہ یہ نہ ہو بلیم گیم بعد میں جی ہم نے یہ کہا تھا تو آپ نے یہ کر دیا, آپ نے تو اس ایشو کے اوپر ہماری حمایت کرنی تھی تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اب 26 آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بلیم گیم ابھی تک ہوتی ہے کہ ایز اف کہ ہم نے ان کے کہنے پہ یا انہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر ووٹ دیا یا نہیں دیا. علی مین گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو کانسٹیچوئنسی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, وہاں ان کو ہرایا تھا جو ہے 2 دفعہ ہرایا ہے علی مین گنڈا پور نے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے بڑی جو ہرڈل ہے یہ اسموتھ فنکشننگ بٹوین دا جے یو ایف اینڈ پی ٹی آئی علی مین گنڈا پور صاحب ہیں. کل ایک انٹرویو کے دوران نے کہا جی میرے لیے یہ کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, میں بالکل سب کچھ جو پارٹی کہے گی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے ایک ریومر بنا ہوا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور میرے کچھ اختلافات کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میں مولانا صاحب کے کوئی خلاف ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی مولانا صاحب سے بات چیت شروع ہوئی مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بالکل کھلے دل سے کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. اگر وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے ایگزیکٹ ورڈ سے. پھر جب مولانا صاحب نے بیچ میں تقریباً مہینہ پہلے کہا کہ جی میرے شرائط میں ایک شرط تھی کہ جی علی امین کے ساتھ میرے معاملات طے کیے جائیں, تو میں نے کھلے دل سے پیغام بھجوایا کہ جی بالکل جو معاملات ہیں آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ, معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک جب بڑا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے چھوٹے ذہن کا آدمی ہوں یا اتنا چھوٹا کوئی پالیٹیشین ہوں کہ میں ان باتوں میں پڑھوں. میرے لیے عمران خان کی رہائی, اس ملک میں آئین کی بالادستی, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز, ڈیموکریسی, اس ملک کے آئین کی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے. ہلکے الیکشن یہ چلتے رہتے ہیں. کیوں جی چودھری غلام حسین صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بڑی کھلی بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملات چلتے رہیں گے. مولانا صاحب کے ساتھ معاملات ہم بہتر کریں گے. ان کا تو یہ موقع بڑا واضح آ گیا کہ بھائی میرا جو پارٹی کی پالیسی ہوگی میں نے اسی کے مطابق چل رہا ہوں, وہ چلنا بھی چاہیے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہ نہیں فرض کریں خاور گھمن صاحب چینل کی ایک پالیسی ہے اس کے مطابق پروگرام چلا رہے ہیں, اگر ہمیں اتفاق نہیں ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے. لیکن چوہدری صاحب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ جے یو ایف والے کہہ رہے ہیں کہ اسی تے بھائی لکھت پڑھت کرنی ہے تو اس دفعہ پہلے نہیں. حرج کیا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لکھت پڑھت ہو جائے گی اور لکھت پڑھت کے ساتھ ہی آگے معاملہ بڑھے گا. نہیں, دیٹ از فار بیٹر. جی ڈیڈ یو ہیئر علی مین گنڈا پور صاحب بڑی واضح بات کی ہے, 2 ٹوک انہوں نے کہا جی خالی بات کی ہے, خالی بات کی ہے. سیاستدان کہاں اپنے حلقے کے اوپر سوال ہی پیدا, اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کمپرومائز نہ مولانا نے کرنا ہے نہ علی مین گنڈا پور نے کرنا ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, جو پارٹی ایک کا سرنڈر کر دے یا پھر ایک گیو اپ کر دے فور شور کہ جی اگلا الیکشن میں نے نہیں لڑنا وہاں سے. میں آج کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کی حد تک جو ہے نا ان کا نظر اس پر ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے گورنر کو 2 سال پہلے استعفیٰ دینا ہوگا اگر آئندہ الیکشن سے پہلے اگر جو کنڈی صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو ان کو 2 سال قبل استعفیٰ دینا ہوگا تاکہ وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب صاحب نے گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا 2 سال پہلے, اور وہ اپنے حلقے کی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, ہار گئے. اس کے بعد وہ اپنی جگہ ہے, ہار نظر آ رہی ہو نا تب بھی کانسٹیٹوئنسی نہیں چھوڑتا سیاستدان. تو یہ علی مین گنڈا پور چھوڑیں گے سی ایم ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں. چلیں ناظرین, جیسے چودھری صاحب نے کہا ابھی فار فیشٹ ہے, کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان. جو کل فیصلہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ہفتے میں 2 دن ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء اور ان کے قریبی خاندان کے لوگ کر سکیں گے, لیکن وہ ملاقات کے لیے جو شرائط ہیں اس کے اوپر ابہام ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک وربل آرڈر تو آ گیا تھا کہ 2 دن ملاقات کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ مل گئی اجازت کہ آپ لسٹ بنائیں گے, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ آرڈر ابھی تک نہیں آیا, اور چونکہ آرڈر نہیں آیا تو اس کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ بلینکٹ ایک جو کور ہوگا اس آرڈر کا کہ آپ بالکل بات نہیں کر سکیں گے ملاقات کے بعد, یا پھر صرف اڈیالہ جیل کے بعد. اس کو بات کریں گے آفٹر دی بریک.
ناظرین، ملاقات کی تو اجازت مل گئی تھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. ملاقات کن شرائط کے تحت ہوگی، اس کے اوپر جو وکیل ہیں اڈیالہ جیل کے نوید ملک صاحب، کل وہ محمد مالک صاحب کے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. انہوں نے کیا بتایا کہ ہم نے کیا پابندیاں یا کون سی شرائط ہیں جو مانگی ہوئی ہیں کورٹ سے کہ ان شرائط کے تحت یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. ہماری یہ ریکویسٹ ضرور تھی کہ پی پی آر 1978 کے مطابق جو پولیٹیکل گفتگو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح باہر آ کے اسی طرح پولیٹیسائز کیا جاتا ہے چیزوں کو. آپس میں بھی کافی فریق ہے، ایک فریق کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی بات کرتا ہے، تیسرے کوئی بات کرتا ہے. لہذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی عدالت نے پھر دوسرے فریق سے پوچھا تو انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی. اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا، میں نے بھی نہیں پڑھا، ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس پہ دیکھیں گے. نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو سیاسی گفتگو کی بات نہ کر کے باہر نہ کر کے آ کے کرنے کا، اس کا اطلاق صرف وکلا پہ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز پہ بھی ہے؟ سر سب پہ ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں. اور یہ صرف اور ملک صاحب یہ اطلاق صرف اڈیالہ جیل کی پریمیسز کی حد تک ہے کہ باہر یہ اسلام آباد میں آ کے جو مرضی بات کریں کہ ہاں جی انہوں نے یہ کہا تھا سیاسی یہ وہ؟ سر ہماری تو جنرلی ریکویسٹ تھی کہ کسی جگہ پہ بھی ان میٹنگز کے حوالے سے پولیٹیسائز نہ کیا جائے کہ آج میٹنگ میں یہ ہو گیا اور یہ ٹویٹ آ گیا. ناظرین، یہ جو تاثر جو ظاہر انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے، لیکن اس سے جو تاثر بن رہا ہے کہ جی یہ جو ملاقات کے لیے جو شرائط ہیں یہ کافی کمپریہنسو ہیں، اس کو تقویت دے رہے ہیں تاثر کو. فیصل چوہدری صاحب پاکستان تحریک انصاف، پہلے وکیل بھی رہے ہیں مختلف مقدمات میں، بانی پی ٹی آئی کے، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. کہ جب یہ آرڈر آتا ہے ان کیس کے اگر بلینکٹ بین ہوئے گا تو پھر میں اس کو شاید چیلنج بھی کروں گا. مالک صاحب کے شو کے اوپر نوید ملک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یو کانٹ ٹویٹ، آپ کسی میڈیا پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. تو دیٹ مینس وہ تو بلینکٹ بین کی بات کر رہے ہیں. سو دس از اے کنفیوژن، دیٹ از ویری الارمنگ. اگر آپ اس قسم کا بلینکٹ بین آ جاتا ہے پھر تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، پوری پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر ہم کیا چیز، ہم اگر عمران خان صاحب کی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن کل سلمان اکرم رائے صاحب جب نکلے باہر تو وہ ہی واز ویری ہیپی کہ ہماری جو مرضی کے مطابق یہ سارا فیصلہ ہوا ہے اور وی آر ویری ہیپی، ہماری شرائط مان لی گئی ہیں. سنیے. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گور خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے، ظاہر ہے مل کر دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے، 6 نام وکلا کے جو منگل کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کے نہیں لگ سکتی. چوہدری صاحب، کل بھی ہم نے اس ایشو کے اوپر بات کی تھی، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. ہم نے چیک کیا ہے ٹل نو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ جو ججمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں سامنے آئی. کلیئرٹی اسی سے آئے گی کہ یہ جو کتنا اس کے اوپر مطلب کتنی قدغن لگائی گئی ہے، کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ تو جسٹ ویٹ فار دی آرڈرز، وہ آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی ہمارا 3 دن پروگرام اور ہے اسی ہفتے میں. ایسی آرڈر میں چیز انہوں نے کنسنٹ کیوں دیا؟ پہلی بات، ان کی عقل پر سبحان اللہ نہ بولے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا آرڈر ہونا نہیں چاہیے. اب کورٹ نے تو ان میں تو خیر عقل نہیں ہے، میں کیا کہوں. سلمان اکرم رائے صاحب جو بڑے وکیل ہیں، شاید روزہ لگا ہوا ہوتا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوتا تو شاید اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مسئلہ ان کو ہے. ادھر ویز وہ کوئی اچھا سینسیبل کام نہیں کر رہے. ہاں، لیکن سلمان اکرم رائے صاحب کا تو کہنا اپنی جگہ، لیکن کورٹ مجھے امید ہے کہ اتنا اس کو نیل ڈاؤن نہیں کرے گی، کیونکہ واقعی اتنی بندشیں ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جیل کے اندر ہے، اس سے یا تو آپ ملاقات کی اجازت نہ دیں. اگر آپ نے اجازت دے دی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیرا کے باہر تماشا نہ لگائیں، پھر باقی کہیں بھی جائے وہ بات کرنا چاہے وہ بات تو کرے نا جی. مقصد تو ملاقات کر کے آیا ہے تو پابندی یہ تو نہیں لگا سکتے کہ آپ بات ہی اس کو آگے ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کو چینلائز کر لیں، اس کو بھائی پالیٹکس نہ بنائیں، لیکن کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا لے اڈیالہ انتظامیہ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، تاکہ ایک بہتر ماحول بھی بنے، ایک تماشا بھی نہ لگے، ان کے اوپر پابندی بھی نہ ہو، اور ایک اچھا جو گڈ طریقے سے کام آگے بڑھے.
سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر بات کرنے یا دائیں بے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے؟ چلیں نہیں، وہ اڈیالہ والوں نے بات کی نا وکیل صاحب نے، تو وکیل صاحب کہیں جی ہم آپ کے بات نہیں کرتے تو ہم جب یہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا اس کے اوپر مزید ہم بات کر لیں گے، لیکن کافی بحث ہو رہی ہے ود ان پاکستان تحریک انصاف بھی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.